بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا امپریشن آپ پر غلط پڑا ہے اور تب سے ہی میری خواہش تھی کہ آپ سے ایک مرتبہ اور ملاقات ضرور ہو تاکہ ہم کچھ بہتر نظر آنے کی کوشش کر سکیں۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا۔ ہنی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اور جس طرح یہ وہاں مجھے ملی تھی، اس سے میری نظر میں اس کا امیج بالکل بدل گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس احسان کے جواب میں ہنی کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ کوئی احسان نہیں تھا، ہنی جلدی سے بولی۔ وہ آڑے وقت میں آپ کے کام آنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی اور وہ میں نے قطعی سوچ سمجھ کر یا منصوبے کے تحت نہیں کی تھی کہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی۔ اب تو مجھے آپ سے قطعاً کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا اتنا ہی کرم کافی ہوگا کہ کبھی کبھار وقت میسر آئے تو ملتے رہیے گا۔ آپ مجھے اچھے لگے ہیں اور اچھے لوگوں سے میل ملاقات کی خواہش رکھنا میرا کمپلیکس ہے، مگر میں اس کمپلیکس پر شرمندہ نہیں ہوں۔ اچھا خیر، فی الحال تو میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کروں گا۔ ہنی کی ماں اس دوران مجھے کچھ نہ کچھ کھلانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد میں نے گویا اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، ہنی، دراصل میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ تمہاری کار تو اس رات کی ہنگامہ بازی میں تباہ ہو گئی۔ میں تم سے مستعار لی ہوئی اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تباہ ہو چکی ہے، ہنی اطمینان سے بولی۔ اس کے چہرے پر تعصب یا پچھتاوے کی کوئی علامت نہیں تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ایک اچھی اور مہنگی چیز کے ضائع ہونے کا افسوس ہوا ہے۔ حالانکہ میرا تجربہ تھا اور سنا بھی یہی تھا کہ اس قسم کی عورتیں اپنا مالی نقصان برداشت نہیں کرتی، وہ تو خود دوسروں سے اس قسم کی مہنگی چیزیں تحفتاً حاصل کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی کسی چیز کا ضائع ہو جانا ان کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوتا ہے۔ میری حیثیت دیکھتے ہوئے ہنی کو اگر یہ یقین بھی تھا کہ میں اس کی تلافی کروں گا، تب بھی کم از کم سرے دست ہی کوئی تعصب ظاہر نہ کرنے کے لیے بھی خاصے حوصلے کی ضرورت تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ تباہ ہو چکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہائی وے سے گزرتے وقت کسی پولیس پارٹی نے اسے دیکھ لیا تھا اور نمبر پلیٹ دیکھ کر لاہور پولیس کو مطلع کر دیا تھا۔ اس کی رجسٹریشن میرے ہی نام تھی، حالانکہ گھر میں جو دوسری دو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی رجسٹریشن میرے نام پر نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح پولیس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے کہہ دیا کہ ہماری وہ گاڑی 3-4 روز سے ہی شاہی بازار والے مکان پر ہی کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیسے پہنچی جہاں پولیس نے اسے دیکھا تھا۔ ممکن ہے کوئی چرا کے لے گیا ہو۔ مجھے چونکہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ چوری ہو چکی ہے، اس لیے میں رپورٹ بھی درج نہیں کرا سکی۔ اس علاقے میں رات کو چونکہ کوئی پراسرار سی گڑبڑ ہو چکی تھی، اس لیے پولیس کو میرے بیان پر یقین کرنا ہی پڑا۔ گڈ، میں نے طمانینت سے کہا، تمہیں بات کو سنبھالنا آتا ہے۔ پھر میں نے اٹھنے کے لیے پر تولتے ہوئے کہا، تم ذرا آدھے گھنٹے کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ ہنی کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی ماں بول اٹھی، اسے آپ کے ساتھ جانے سے کیا انکار ہو سکتا ہے جی؟ یہ تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گی، لیکن آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ بمشکل تمام میں ہنی کی ماں کو اس بات پر آمادہ کر سکا کہ میں پھر کسی وقت ان کے ہاں کھانا کھاؤں گا۔ فی الحال وہ مجھے جانے دیں، کیونکہ 2 بجے ایک ہوٹل میں میری ایک کاروباری ملاقات طے ہے۔ ہنی اٹھ کر اپنے سراپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، چلنے کو تو میں اسی حلیے میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، لیکن شاید آپ کو شرم آئے، اس لیے میں اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کر آتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور نسیم سحر کی جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ وہ چلتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں رقاصاؤں والی مخصوص لچک تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور یہ محسوس کرتے ہوئے مجھے خفیف سی حیرت ہوئی کہ اس نے میرے کاروبار، میری دولت مندی کے متعلق مجھے کوریدنے کی قطعاً کوشش نہیں کی، جبکہ اس قسم کی عورتوں کو زیادہ دلچسپی انہی باتوں میں ہوتی ہے۔ نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں ہنی کو اپنے ساتھ کہاں لے جا رہا ہوں، اور نہ ہی اس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے گھما پھرا کر کوئی سوال کیا کہ میں ہنی کو کسی فلم میں کاسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی
چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس مرتبہ وہ عورت مجھے بے حد مختلف اور بہت بہتر معلوم ہوئی۔ باقی دلوں کے بھید تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کتنے ہی مردم شناس بن جائیں لیکن پھر بھی ہر انسان کی طے کو پہنچ جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہنی چند ہی منٹ میں تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے نہایت جدید تراش خراش کا اور جاپانی کیمیونو کی طرز کا لباس پہنا تھا۔ بال نہایت نفاست سے برش کر کے اس نے سیدھے سادے انداز میں جوڑا بنا لیا تھا اور بہت ہلکا لیکن مشاکانہ میک اپ کیا تھا۔ اب اس کی شخصیت میں ذرا بھی سستے پن کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اچھے طبقے کی سلجھی ہوئی اور باذوق لڑکی معلوم ہو رہی تھی، اس لڑکی سے بہت مختلف جسے میں نے شوٹنگ کے موقع پر دیکھا تھا۔ ہم تینوں باہر آئے۔ ہنی کی ماں کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا، وہ خورشید جہاں کہلاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس نام کی شاید انڈیا میں کوئی مشہور ایکٹریس بھی گزری تھی۔ خورشید جہاں نے برآمدے میں ہی رک کر ہمیں خدا حافظ کہا۔ آج تو وہ مجھے خاصی حد تک حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ہنی میری گاڑی میں میرے برابر آ بیٹھی، گویا خوشبو کا ایک جھونکا میرے پہلو میں سمٹ آیا۔ رشید جہاں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں خدا حافظ کہا اور میں گاڑی ریورس کر کے باہر لے آیا۔ پھر میری بے آواز انجن والی گاڑی گلبرگ کی سڑک پر پھسلنے لگی۔ کبھی کبھی میں گردن موڑ کر ایک نظر ہنی کی طرف دیکھ لیتا اور وہ بے معنی سے انداز میں مسکرا دیتی۔ اس نے اب بھی نہیں پوچھا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آخر کار کچھ دیر کے سفر کے بعد میں نے کاروں کے ایک بہت بڑے شو روم کے قریب گاڑی لے جا روکی۔ اندر جانے کے لیے تو راستہ ہی نہیں تھا، شو روم کی گاڑیاں فٹ پاتھ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہنی گویا چونک کر بولی، یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تم یہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے کوئی بھی پسند کر لو، وہ تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ بلکہ اگر تمہیں کوئی اور گاڑی پسند ہو لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہ ہو، اس کا نام اور ماڈل وغیرہ شو روم والوں کو لکھوا دو، چند دن کے اندر اندر تمہیں وہی گاڑی مل جائے گی۔ قیمت کا قطعاً کوئی خیال نہ کرنا، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں حقیقتاً اسے میری بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ آخر کار وہ مجروح سے لہجے میں بولی، میں نے اگر آڑے وقت میں آپ کو وہ حقیر سی گاڑی دی تھی اور وہ تباہ ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا بدلہ ضرور اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے تو بس یہی خوشی کافی ہے کہ آپ اس خطرناک صورتحال سے بخیریت نکل آئے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کی پیشکش سے مجھے خوشی ہوئی ہوگی، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ اسے احسان ہی سمجھتے ہیں تو اسے برقرار رہنے دیجئے۔ اگر تم کوئی گاڑی پسند کر لو تو احسان اس کے بعد بھی برقرار رہے گا۔ مجھے تمہارے خلوص میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میرا نظریہ یہی ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی نقصان ہوا ہو تو اس کی تلافی ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے ملائمت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ کوئی نقصان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بولی، ایک گاڑی کے ہونے یا نہ ہونے سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی وہ ہمارے لیے فالتو ہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گھر پر دو گاڑیاں کھڑی تھیں، میں اور امی عموماً ایک ہی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ رشتے کے ایک ماموں ہمارے ہاں رہتے ہیں، دوسری گاڑی کبھی کبھار ان کے استعمال میں رہتی ہے۔ ہمیں تیسری گاڑی نہ ہونے سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور اگر ضرورت پڑی بھی تو میں خود خرید لوں گی۔ آپ سے مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں شدت کا انکار تھا اور اس میں تصنع نہیں تھا۔ تمہارا انکار اب میرے دل کو مجروح کرنے لگا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس گاڑی کے بدلے نہ صحیح بس میری جانب سے ایک نشانی، ایک تحفہ سمجھ کر کوئی گاڑی قبول کر لو۔ ہماری اس شناسائی، اس دوستی کے نقطہ آغاز پر ایک نیک شگون کے طور پر کچھ تو ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بغور میری طرف دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آنے کو بے تاب ہو۔ پھر اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ کیا میں واقعی اپنے آپ کو آپ کے دوستوں میں شناساؤں میں شمار کرنا شروع کر دوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل سمجھنے لگوں؟ پرائمری اسکول کے زمانے میں تم نے وہ محاورہ نہیں پڑھا تھا، دوست وہی ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے؟ تم ضرورت کے وقت میرے کام آئی ہو۔ اب
اپنے آپ کو میری دوست شمار کرنے کے سلسلے میں اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس بات پر بھی قدرے حیرت تھی کہ ہنی اور اس کی ماں دونوں ہی میرے سامنے اس قدر انکساری کا اظہار کیوں کرتی تھیں۔ یہ تو ٹھیک تھا، میں معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت کا مالک ہو چکا تھا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ ہنی جیسی لڑکیوں کے لیے میرے ایک ستائشی جنبش ابرو بھی ایک اعزاز ہوتی۔ اس کی ماں جیسی گاگ عورتیں اگر ایسا محسوس بھی کرتی ہیں تو اس کا برملا اظہار نہیں کرتی۔ وہ اب بھی سحرزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں اتنی بے یقینی کی کیا بات ہے؟ آخر کار میں نے پوچھا۔ مجھے دراصل اپنی حقیقت کا احساس ہے۔ وہ نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولی، آپ کے طبقے کے لوگ ہم جیسی لڑکیوں کو داشتہ بنانے کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن دوست بنانے کی بات میں نے پہلی بار سنی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے منہ سے جو مجھے عام دولت مندوں سے بہت مختلف اور بہت بلند نظر محسوس ہوا تھا۔ مجھے اس اعزاز کی توقع نہیں تھی، اور جہاں تک ضرورت کے وقت کام آنے کی بات ہے تو اس کا در حقیقت ابھی تو کوئی موقع ہی نہیں آیا، لیکن اگر واقعی کبھی صحیح معنوں میں ایسا کوئی مرحلہ آیا تو شاید میں جان سے گزر جانے میں بھی قطعاً تاخیر نہ کروں۔ لیکن یہ باتیں محض لفظوں میں شاید کچھ اچھی نہیں لگتی، وہ جیسے خود ہی اپنے الفاظ پر کچھ نادم سی ہو گئی۔ اس کی باتوں نے میرے رگوں پہ میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ میرا دل جو بہت کم ہی کسی بات سے متاثر ہوتا تھا، نہ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں کچھ بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس کے لہجے میں یقیناً اس کا خلوص شامل تھا، اور خلوص بڑی جادو اثر چیز ہے، ایک پل میں آپ کے روئیں روئیں میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ جو دن رات بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے نہ جانے کتنے لمبے چوڑے پیشہ ور اسٹاف نے انہیں لکھ کر دی ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ تقریریں آپ پر اثر نہیں کرتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ ان میں کسی کا بھی خلوص شامل نہیں ہوتا، نہ لکھ کر دینے والوں کا اور نہ ہی بولنے والوں کا خلوص نیت شامل ہو تو دو لفظ ہی دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ میں تمہارے خوبصورت جذبات کے لیے تمہارا بہت شکر گزار ہوں ہنی، میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ آؤ میری طرف سے خلوص کی نشانی کے طور پر کوئی گاڑی پسند کر لو، اب انکار نہ کرنا۔ اگر آپ مصر ہیں تو کوئی چھوٹی سی کم قیمت کی گاڑی دلا دیجئے، نشانی اور تحفہ تو معمولی سا بھی ہو تو انمول ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی گریز تھا، لیکن تحفہ لینے والے اور دینے والے دونوں ہی کے شایان شان بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلو خیر یہ بحث چھوڑو، اب میں خود ہی کوئی گاڑی منتخب کروں گا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں فیصلہ کن انداز میں اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر گاڑی سے اتر آیا۔ ہم ایک ساتھ شو روم کے آفس میں داخل ہوئے۔ چھوٹے سے دفتر میں کئی آدمی بیٹھے تھے، سودے بازیاں اور بحث و مباحثہ جاری تھا۔ ہمارے وہاں پہنچتے اس جانے کیوں خاموشی سی چھا گئی۔ شو روم کا مالک امجد بھی دفتر میں موجود تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگا۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ہم نے اپنی کمپنی اور ذاتی ضروریات کے لیے زیادہ تر گاڑیاں اسی کے شو روم کے توسط سے خریدی تھیں۔ اسی دوران دو ایک آدمی گویا بات ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے، تاہم دو آدمی وہیں موجود رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ہم بیٹھ چکے تو امجد انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے بولا، کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے بمشکل اسے کچھ منگانے سے باز رکھا اور اصل موضوع پر آ گیا۔ اس وقت تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے ہنی کے لیے کون سی گاڑی لینی ہے۔ میں نے اس کا نام اور ماڈل بتاتے ہوئے امجد سے پوچھا، اس وقت اس کی کیا قیمت ہوگی؟ امجد کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہنی احتجاج سے لہجے میں بول اٹھی، وہ تو بہت مہنگی ہوگی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچاری اپنی دانست میں خلوص سے مجبور ہو کر بولی تھی۔ وہ میری زیادہ رقم خرچ کرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس کا بولنا غیر ضروری محسوس ہوا۔ میں نے تنبیہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ طے ہو چکا تھا کہ اب اس معاملے میں تم نہیں بولو گی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی، وہ حقیقتاً شرمساری سے بولی اور یوں خاموش ہو گئی گویا اب اس کا ایک مدت تک ہونٹ ہلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امجد نے مجھے گاڑی کی قیمت بتائی۔ میں نے بریف کیس سے چیک بک نکال کر چیک لکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہنی کے گھر کا پتہ مجھے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ ایک چٹ پر وہ ایڈریس لکھتے ہوئے میں نے امجد سے کہا، گاڑی کی ابتدائی رجسٹریشن وغیرہ اس نام سے کروا کر اس ایڈریس پر بھیج دینا، پرسوں پہنچ جائے گی سر۔
امجد نے چٹ لے کر حفاظت سے دراز میں رکھتے ہوئے کہا، میں شیڈ سے نکلوا کر بھجواؤں گا، یہاں تو ایک ہی پیس موجود ہے، کلر کے بارے میں کیا حکم ہے سر؟ میٹالک بلیک، میں نے ہنی سے پوچھے بغیر گویا مکمل اپنی مرضی چلاتے ہوئے کہا۔ امجد نے ایک لمحے کے لیے پینسل سے سر کھجاتے ہوئے گویا ذہن پر زور دیا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سر، اس کلر کا بھی ایک پیس موجود ہے۔ میں اٹھنے کے ارادے سے بریف کیس بند کر رہا تھا کہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کھنکار کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، سر گستاخی معاف، اگر آپ جلدی میں نہیں ہیں تو ایک آدھ منٹ کے لیے ہمیں بھی ہم کلامی کا شرف عنایت فرمائیں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ پتلا دبلا ایک سانبلا سا نوجوان تھا جس کی پتلی پتلی مونچھیں بے وقوفانہ سے انداز میں نیچے کو لٹکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں قدرے شاطرانہ چمک تھی۔ وہ سفید مگر کچھ شکن آلود سی قمیض پر انابی سویٹر پہنے ہوئے تھا، ساتھ پرانے فیشن کی سیاہ ٹائی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گویا منکسر المزاجی کے اظہار کے لیے مسکرا دیا۔ اس کے دانتوں پر پان خوری اور چائے و سگریٹ نوشی کی وجہ سے مختلف رنگوں کی تہیں جمی ہوئی تھیں، سفیدی ذرا کم ہی تھی۔ میں نے نہایت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا استخوانی سا ہاتھ تھام لیا اور رسمی سا مسافہ کرنے کے بعد کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچانے کے کیسے چودھری صاحب، جبکہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس نے شاید خود اعتمادی کے اظہار کے لیے یا پھر شاید اپنی بات میں مزاح کا کوئی پہلو محسوس کرتے ہوئے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ میں بدستور ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بات کرتے وقت نروس ہے، لیکن اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا ہے۔ جلدی سے سگریٹ کا کاش لگا کر وہ بولا، ہم جیسے غریب غربا اور گمنام سے لوگوں کا تعارف کے بغیر کون پہچانتا ہے جناب؟ یہ تو آپ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ غائبانہ طور پر بھی جانتے ہیں اور کبھی کبھی دور سے دیکھ کر سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ دیکھو سیٹھ محمد افضل چودھری صاحب جا رہے ہیں۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر بیٹھی ہوئی ہنی شاید کچھ مضطرب تھی۔ نوجوان کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، سر خاکسار کو رحمت علی رشک کہتے ہیں اور میں ہفت روزہ فلم نگر کا نمائندہ خصوصی ہوں۔ خاصی بڑی اشاعت کا ہفت روزہ ہے، خاص طور پر فلمی دنیا میں اور فلم کے شائقین میں بڑی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ شاید کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہو، ہمارا کاروباری نمائندہ بڑی باقاعدگی سے آپ کے اسٹوڈیو والے آفس میں اس کی 2 کاپیاں پہنچاتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اور شاید یہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ کا ہفت روزہ آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں نے ملائمت سے کہا، اور اسٹوڈیو والے آفس میں کم ہی جاتا ہوں اور جب جاتا ہوں تو بہت سے دوسرے کام ہوتے ہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے سر، وہ جلدی سے بولا، اسی لیے میں بذات خود کئی بار آپ کے دوسرے آفس بھی حاضر ہوا، لیکن آپ سے شرف ملاقات حاصل نہ ہو سکا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ آپ اب کسی نہ کسی انداز میں فلمی دنیا میں داخل ہو ہی چکے ہیں تو ہم بھی اپنے ہفت روزہ کو آپ سے متعارف کرا سکیں۔ پھر اس نے کھنکار کر دوبارہ گلا صاف کیا، گویا گفتگو کے اہم حصے کی طرف آنے لگا ہو۔ آپ کی پروڈکشنز بھی زور و شور سے جاری ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی فلموں کے اشتہارات کا بھی کچھ سلسلہ بن جائے۔ ہمارے ہفت روزے کے لیے اشتہارات دے کر آپ بہت فائدہ میں رہیں گے سر۔ ہم آپ کی فلموں پر اچھے قسم کے تبصرے بھی ساتھ ساتھ شائع کرتے رہیں گے۔ آپ کی اس مخلصانہ پیشکش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں برادرم رحمت علی رشک صاحب، میں نے ملائمت سے کہا، لیکن اس معاملے میں براہ راست مجھ سے معاملات کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ خاص معلومات نہیں۔ میں نے آفاق صاحب کو اس شعبے کا مختار کل بنایا ہوا ہے، وہ اس ضمن میں جو مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں۔ میرے پاس ان معاملات کے لیے وقت نہیں ہے، آپ انہی سے رابطہ رکھیے اور وہ اگر آپ کی تجویز کو فائدہ مند سمجھیں گے تو ضرور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ان سے تو ہم ملتے ہی رہتے ہیں سر۔ اس کا لہجہ یک لخت کچھ اکھڑا سا ہو گیا، تو وہ ہم سے کچھ تھوڑے بہت اخلاق سے مل لیتے تھے۔ جب سے انہیں آپ کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے تب سے تو وہ ہمیں گاز ہی نہیں ڈالتے اور نہ ہی ہمارا اخبار ان کی نظر میں جچتا ہے۔ میں ان سے آپ کی سفارش کروں گا، لیکن مسئلہ یہی ہے برادرم کے میرے کاروبار میں 20 شعبے ہیں اور کسی نہ کسی شخص کو میں نے وہ شعبہ سونپا ہوا ہے، وہی اس کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ میں بزنس کا اصل مالک ہونے کے باوجود اکثر ان کے معاملات میں مداخلت
مداخلت نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ ایک بار پھر آفاق سے مل لیجئے گا، میرا حوالہ دیجئے گا، شاید وہ از سر نو آپ کی بات پر غور کرے۔ بہتر ہے آپ کہتے ہیں تو میں آج ہی ان سے مل لوں گا۔ وہ ایک مڑے تڑے سے پیکٹ سے نئی سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اب پہلا والا جوش و خروش نہیں رہا تھا۔ شاید آفاق نے کبھی اس کی ہمت افزائی یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، اور اگر آفاق نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا تو یقیناً وہ اس قابل رہا ہی نہیں ہوگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ ہی تیزی سے ہنی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امجد سے رسمی الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد ہم باہر آ گئے اور ہنی نے گویا سکون کی سانس لی۔ شکر ہے اس نے مجھے پہچانا نہیں، وہ مطمئن لہجے میں بولی، یا شاید آپ کی موجودگی کی وجہ سے اس نے مجھے مخاطب نہیں کیا، ورنہ بہت بور کرتا۔ تم مل چکی ہو اس سے؟ میں نے پوچھا۔ جن دنوں میری پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں میرا صرف ایک بے ہنگم سا رقص شامل تھا، ان دنوں اخباروں رسالوں میں میرے خاصے انٹرویوز چھپے تھے۔ یہ بھی انہی دنوں انٹرویو لینے گھر آیا تھا اور انٹرویو چھاپنے کے بعد بھی آتا ہی رہا، کمبل ہو جاتا تھا، بہت بور کرتا تھا۔ آخر کار میں نے بہانے کر کے اس سے کترانا شروع کر دیا۔ کافی پرانی بات ہو گئی، میں نے تو اسے پہچانا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تب میں نے اسے پہچانا۔ اتنے عرصے میں اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہر شخص میں نہیں آتی، میں نے کہا، اور پھر موضوع بدل دیا۔ میں نے جو گاڑی تمہارے لیے پسند کی ہے تمہاری دیکھی ہوئی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں پسند ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اگر بات دوستی اور تحفے ہی کی آ گئی ہے تو آپ اگر گدا گاڑی بھی لے دیتے تو وہ بھی مجھے رولز رائس سے زیادہ عزیز ہوتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے اس کے گھر پر اتارا تو وہ متوقع سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ کچھ دیر ٹھہریں گے؟ نہیں اس وقت نہیں، پھر کبھی صحیح، میں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی۔ گیٹ بند ہونے تک وہ مجھے برآمدے ہی میں کھڑی اور ایک ٹک باہر کی طرف دیکھتی نظر آئی۔ میں گلیوں سے نکل کر مین بلی وارڈ پر آیا تو نہ جانے کیوں کر مجھے احساس ہوا کہ سفید رنگ کی ایک گاڑی خاصا مناسب فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یوں ہی ایک مرتبہ سرسری سے انداز میں نظر پڑنے پر ذہن کے کسی گوشے میں خفیف سا احساس ابھرا تھا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میرے عقب میں کئی گاڑیاں تھیں، اس لیے میں واضح طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، اور پھر سفید رنگ تو بہت عام ہے۔